السلام علیکم ششم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، باجماعت نماز تنہا نماز سے افضل ہے، 3 وجوہات لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے باجماعت نماز تنہا نماز سے افضل ہے کیونکہ باجماعت نماز کا ثواب تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ باجماعت نماز مسلمانوں کی شان کو ظاہر کرتی ہے۔ باجماعت نماز کے بعد کی جانے والی اجتماعی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہمارا سوال ہے، نماز دین کا ستون ہے، اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جس طرح عمارت سے ایک ستون نکال دیا جائے تو وہ ڈھہ جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی دین کی عمارت کا اہم ستون ہے، جس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے بچوں، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، جس سے ہمارا دین جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو وہ جو ہماری دین کی عمارت ہے وہ ڈھہ جائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، گناہ اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت نماز کی ادائیگی کی وجہ سے اور گناہوں اور بے حیائی کی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ آہستہ آہستہ برے کاموں سے باز آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال ہے، نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نماز صرف چند دعاؤں یا قرآنی آیات اور تسبیحات کے پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک جامع عبادت ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ پاک نے ہم پر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے، تو ہمیں ہر حال میں اپنی وہ 5 کی 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے، جملے مکمل کیجیے۔ تو نمبر 1، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نمبر 2، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 3، اجتماعی نماز انفرادی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ اور نمبر 4 ہے، قضا سے مراد دوسری اور آخری رکعت میں بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 3، غیر متعلقہ لفظ پر دائرہ بنائیے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا فرض، واجب اور سنت اور زکوٰۃ میں جو غیر متعلقہ لفظ ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تکبیر تحریمہ، قیام، تلبیہ، رکوع، ان میں غیر جو متعلقہ لفظ ہے وہ ہے تلبیہ۔ اس سے آگے ہے اشراق، تہجد، فجر، چاشت، ان میں فجر جو ہے وہ غیر متعلقہ لفظ ہے، یعنی ان کا باقیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ صحیح، ثنا، تحیات، سلام، اس میں صحیح ہے وہ ہے غیر متعلقہ لفظ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے، صحیح جواب کے گرد دائرہ بنائیے۔ تو نمبر 1 ہے، نماز معاف نہیں، تو اس کا درست جواب ہے کسی حال میں بھی۔ ٹھیک ہے، نماز جو ہے وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ نمبر 2 ہے، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے فوراً بعد حکم ہے، تو کس چیز کا حکم ہے؟ زکوٰۃ کا۔ نماز کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3 ہے، قیام سے مراد ہے، تو اس کا درست جواب ہے بیٹھنا۔ قیام سے مراد ہے بیٹھنا۔ نمبر 4 ہے، عشاء میں سنت موقدہ کی تعداد ہے، تو اس کا درست جواب ہے 4۔ عشاء کی نماز میں سنت موقدہ کی تعداد 4 ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے،
मुतअद्दिद नमाज के सामने उनके फ़र्ज़ रकात की तादाद लिखिए। तो फजर में 2 फ़र्ज़ होते हैं, ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ होते हैं, असर 4 फ़र्ज़, मगरिब में 3 फ़र्ज़ होते हैं, इशा की नमाज में भी 4 फ़र्ज़ होते हैं। ये है हमारी नमाज़ों में फ़र्ज़ रकात की तादाद। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 6 है गलत दुरुस्त। तो नंबर 1 है नमाज दीन का सतून नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि नमाज दीन का सतून है। नंबर 2 नमाज जन्नत की कुंजी है, तो ये दुरुस्त है, नमाज जन्नत की कुंजी है। नंबर 3 नमाज मोमिन की मेराज है, तो ये भी दुरुस्त होगा, नमाज मोमिन की मेराज है। नंबर 4 है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी दुरुस्त है। ठीक है, हमारे नबी ने फरमाया था कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज हम पर फ़र्ज़ नहीं, तो ये गलत है क्योंकि नमाज जो है वो हर मुसलमान पर एक दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी हुई है और नमाज की किसी हाल में भी मुआफ़ी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज से हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे और अच्छे काम करेंगे और आपने इन सब को बहुत अच्छे से याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।